میں نے کہا وہ کیا کہتے ہیں؟ یہ توجہ سے بات سمجھنا، وہ کیا کہتے ہیں؟ کہا جی وہ لوگ یہ بات کہتے ہیں اگر تم ان کے پاس جاؤ گے، ان کے گمان آپ خود سمجھیں گے۔ کہا جی وہ غیر مقلد کہتے ہیں اگر ان کے پاس جاؤ گے تو وہ امام کی بات کرتے ہیں، اگر ہمارے پاس آؤ گے ہم حدیث کی بات کرتے ہیں، ہم نبی کی بات کرتے ہیں۔ ان کے پاس جاؤ گے وہ فقہ کی بات کرتے ہیں، ہمارے پاس آؤ گے ہم حدیث کی بات کرتے ہیں۔ اگر تمہیں نبی چاہیے ہمارے پاس آؤ، امام چاہیے حنفیوں کے پاس جاؤ، تمہیں حدیث چاہیے ہمارے پاس آؤ، تمہیں فقہ چاہیے ان کے پاس جاؤ۔ نوجوان بڑا پریشان ہوتا ہے، یہ کیا ہو گیا؟ ہم سے پوچھا جی آپ کا کیا اختلاف ہے؟ میں نے کہا ہمارا تو نہیں ہے اختلاف، انہوں نے کیا اور وہ سمجھا نہ سکے۔ میں یہ بات کہتا ہوں ہم بھی بات نبی کی کرتے ہیں، وہ بھی بات نبی کی کرتے ہیں، ہم بھی بات حدیثی کرتے ہیں، وہ بھی بات حدیثی کرتے ہیں۔ اور کہا جی پھر اختلاف کیا ہے؟ جب دونوں نبی کی بات کرتے ہیں، دونوں حدیث کی بات کرتے ہیں، دونوں کے پاس نبی ہے، دونوں کے پاس حدیث ہے، اختلاف کیا ہے؟ مالاکنڈ کے دوستو اختلاف سمجھنا، میں نے کہا اختلاف یہ ہے ہم کہتے ہیں نبی نمائندہ خدا ہے، وہ بھی کہتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں صحابی نمائندہ مصطفیٰ ہے، وہ بھی کہتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں کلام اللہ کے الفاظ نبی دیتے ہیں، وہ بھی کہتے ہیں۔ کلام مصطفیٰ کے الفاظ صحابی سے ملتے ہیں، وہ بھی کہتے ہیں۔ جھگڑا کہاں سے ہے؟ اگر کلام مصطفیٰ کے الفاظ صحابی سے لو اور معنی ان سے لو، توجہ رکھنا، کلام مصطفیٰ کے الفاظ صحابی سے لو اور معنی وہابی سے لو تو مسلک ان کا بنتا ہے۔ کلام مصطفیٰ کے الفاظ صحابی سے لو، معنی بھی صحابی سے لو تو پھر مسلک ہمارا بنتا ہے۔ کلام مصطفیٰ کے الفاظ صحابی سے لو، معنی وہابی سے لو تو مسلک ادھر جاتا ہے۔ لفظ صحابی سے لو اور معنی بھی صحابی سے لو تو مسلک ہمارا بنتا ہے۔ آپ کو نہیں سمجھ آئے گی جب تک میں ایک دو دلیل نہیں دوں گا۔ میں آپ کے سامنے کھڑا ہوں، ہمارے حنفی علماء سٹیج پہ بیٹھے ہیں، سب کو دیکھو، کسی بندے سے پوچھ لو بھئی تمہاری داڑھی، ہم کہتے ہیں مٹھی ہونی چاہیے، ایک مٹھی داڑھی سنت ہے، دیکھو اور جب مٹھی سے بڑھ جائے اس کو تراش دینا سنت ہے، تو ہم کہتے ہیں مٹھی داڑھی سنت، وہ کہتے ہیں نہیں مٹھی سنت نہیں، یہ داڑھی جہاں تک جاتی ہے اس کو جانے دو، یہی سنت۔ وہ آپ کو حدیث پیش کریں گے، مجھے بھی پیش کی، کہا جی صحیح بخاری میں حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث موجود ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا خالف المشرکین وفر اللحا وحف الشوارب، مشرکین کی مخالفت کرو، اپنی داڑھی بڑھایا کرو، اپنی مونچھیں کٹایا کرو۔ اللہ کے نبی نے فرمایا داڑھی بڑھایا کرو اور تم لوگ کہتے ہو کہ نہیں مٹھی کے بعد کٹایا کرو۔ ہمارے پاس پیغمبر کی حدیث موجود ہے۔ میں نے کہا حدیث سے مبارک جو آپ نے سنائی یہ حدیث کہاں پر ہے؟ کہا جی صحیح بخاری میں ہے، جلد ثانی میں ہے، کتاب اللباس میں ہے، باب تقلیم اظفار میں ہے۔ میں نے کہا حدیث بخاری کی کھول کے لے آؤ۔ اچھا اس کے بعد یہ بتاؤ حدیث کا راوی کون ہے، صحابی رسول کون ہے؟ کہا جی عبداللہ بن عمر ہیں رضی اللہ عنہما۔ میں نے کہا ذرا پڑھ کے سناؤ، توجہ رکھنا۔ عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں خالف المشرکین، وفر اللہ کے نبی سے حدیث کو نقل کیا، خالف المشرکین، مشرکین کی مخالفت کرو، وفر اللہ، داڑھی کو بڑھایا کرو، واف الشوارب، مونچھیں کٹایا کرو۔ میں نے کہا عبداللہ بن عمر نے یہ نبی کے لفظ دیے ہیں لیکن اس کا معنی تجھ سے لیں گے، اسی صحابی عبداللہ بن عمر سے لیں گے۔ میں نے کہا کھولیے بخاری، پہلے حدیث امام بخاری یہ لائے ہیں، اس کے متصل بعد اس حدیث کا معنی عبداللہ بن عمر سے لائے ہیں۔ امام بخاری فرماتے ہیں کان ابن عمر اذا حج اب تمر قبض علی لحیتہ فما فضل احد۔ عبداللہ بن عمر کا معمول یہ تھا مدینہ سے مکہ جاتے، حج یا عمرہ کرتے، اس وقت کافی گزر جاتا، کچھ داڑھی کے بال بڑھ جاتے، حج عمرہ سے فارغ ہوتے، اپنی داڑھی کو مٹھی میں لیتے، جو مٹھی سے بڑھ جاتی تراش لیتے۔ میں نے کہا حدیث صحابی سے لے کر معنی صحابی سے لو تو مٹھی تک رہتی ہے، حدیث صحابی سے لے کر معنی وہابی سے لو تو پھر ناف سے نیچے چلی جاتی ہے۔